ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں اور پوری نسل انسانیت میں سب سے خوبصورت اور حسین شکل و صورت کے مالک ہیں۔ اللہ نے سلطان عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہ کسی کو پیدا فرمایا اور نہ کبھی کوئی پیدا ہوگا۔ حضور اپنی خوبیوں، کمالات اور ظاہری خصوصیات میں ایسے یکتا ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جمال عطا فرمایا تھا۔ دراصل حسن صرف رنگ کی سفیدی، جاذبیت اور ظاہری بناوٹ کے خوبصورت ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ جمال پوری جسم کے تمام اعضاء کا درست ہونا اور جسم کے تمام حصوں کے پرفیکٹ ہونے کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور جمال دونوں میں اعلیٰ ترین مقام عطا کیا تھا۔ حضور کے جسم مبارک کے تمام حصوں میں مکمل تناسب پایا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عیب اور نقص سے پاک رکھا تھا۔ حضور سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت تھے۔ صحابہ کرام ہمیشہ حضور کی ظاہری شخصیت اور خوبصورتی کی تعریفیں، مدح اور شاعری کیا کرتے تھے، جو تاریخی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، جن میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور شعر ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ حضور کے جسم مبارک کا رنگ گورا سفید تھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ حضور کا جسم نہایت ہی نرم و نازک تھا، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے جسم کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہم نے کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی، یہاں تک کہ حضور کے جسم مبارک سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیا کرتے اور اسے بطور عطر استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت انس کی والدہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھیں اور حضور اس پر دوپہر کو لیٹ کر آرام فرمایا کرتے۔ لہٰذا آپ کے جسم مبارک کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی، پھر اسے ایک خوشبو میں ملا لیا کرتی۔ اس لیے حضرت انس نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور کے جسم مبارک کا پسینہ ملا ہوا ہو۔ حضور سر کے بال رکھنا پسند فرماتے تھے۔ کبھی آپ کے بال آدھے کانوں تک رہتے، کبھی کانوں کے لو تک اور کبھی کندھوں کے قریب تک رہتے۔ اگر سر کے بالوں میں مانگ نکل آتی تو اسے رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کی کوشش فرماتے۔ حضور اپنے سر اور داڑھی میں ایک روز درمیان دے کر کنگھا کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر سر میں تیل لگاتے اور سر پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے۔ آخری عمر تک حضور کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے اور آپ کے داڑھی مبارک میں صرف 17 عدد سفید بال تھے، اس لیے آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا۔ البتہ آپ کبھی کبھی مہندی کا خضاب لگانا پسند فرماتے تھے۔ آپ کے بال نہ بالکل گھنگریلے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ حضور نے حجۃ الوداع میں جب اپنے بال اتروائے تو وہ صحابہ میں بطور تبرک تقسیم ہوئے۔ حضور کا چہرہ مبارک نہایت ہی پرنور اور خوبصورت تھا، نہ زیادہ گول تھا اور نہ زیادہ پھولا ہوا۔ آپ کے دانت مبارک آبدار موتیوں کے مانند تھے، جو سفید چہرے کے ساتھ چمکتے تو یاقوت کے موتی کی طرح لگتے تھے۔ حضور کی آنکھیں بڑی، سیاہ اور سرمگی تھیں، جن میں سرخ ڈورے تیرتے دکھائی دیتے۔ جب حضور کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، جبکہ آپ کے آنکھوں میں سرما موجود نہ ہوتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھیں، بھویں باریک اور گھنی تھیں، اور دونوں بھویں اس قدر قریب تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بھوؤں کے درمیان ایک رگ تھا جو غصے کے وقت ابھر جاتا تھا۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ حضور کی ناک نہایت ہی خوبصورت، اونچی اور خمیدہ تھی۔ ناک کی بلندی سے اس پر نور چمکتا معلوم ہوتا تھا۔ حضور کے مبارک کان میں بھی معجزانہ شان تھی۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ پیارے نبی کی رخسار مبارک نرم و نازک تھے، یہاں تک کہ آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے۔
हुजूर की गर्दन मुबारक नहायत ही मोतदल, सुराही दार और सडूल थी, जो खूबसूरती और सफाई में नहायत ही बेमिसल थी। हुजूर की मुक़द्दस हथेलियाँ चौड़ी, गोश्त से भरी हुई, कलाइयाँ लंबी, बाजू दराज, जबकि हथेलियाँ नहायत ही नर्म व नाजुक थे, जिससे एक ख़ास किस्म की खुशबू आती थी। चुनांचा जिस शख्स से आप मुसाफा फरमाते वो दिन भर अपने हाथों को खुशबूदार पाता। हुजूर का शिकम और सीना मुबारक दोनों हमवार और बराबर थे। सीना चौड़ा था और मुक़द्दस छातियाँ और पूरा शिकम बालों से खाली था। अलबत्ता कंधों और कलाइयों पर कुछ बाल मौजूद थे। आप ना ही ज़्यादा लंबे कद वाले थे और ना ही छोटे कद के, बल्कि आपका कद मयाना था। लेकिन जब हुजूर किसी लंबे कद वाले शख्स के साथ चलते तो उससे भी बुलंद नज़र आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इस कदर रोशन और पुरनूर था कि मुसलसल देखने पर आंखें चुंधिया जाती। चेहरा अथर सूरज की तरह रोशन था और कोई शख्स भी आपकी तरफ नज़र भर कर न देख पाता। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूल अल्लाह को एक मरतबा चांदनी रात में देखा। उस वक्त हुजूर एक सुर्ख धारीदार चादर ओढ़े हुए थे। मैं एक मरतबा चांद की तरफ देखता और एक मरतबा हुजूर के चेहरे को देखता, यहाँ तक कि मैंने फ़ैसला किया कि हुजूर का चेहरा चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत था। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल हुस्न जमाल दुनिया में ज़ाहिर नहीं फरमाया। अगर हुजूर का मुकम्मल हुस्न ज़ाहिर कर दिया जाता तो किसी में हुजूर की तरफ देखने की सलाहियत न होती।